देखें मूसा अलैहिस्सलाम भी तो ये सोच सकते थे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िरली इस्तिग़फ़ार करते जा रहे हैं, इतने हम्बल हैं, मदद करते हैं वहाँ पे बच्चों की। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो सोच सकते थे जब कुएं में थे, नहीं सोच सकते थे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर है। यानी कितना ट्रॉमेटिक सीन था वो कि भाइयों ने अपने ब्लड ने उन्हें मार कर कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह अकबर। तो इसलिए सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे क्या मिलता है कि असल मोमिन वो है जो तब भी नेकी करता है व्हेन द कार्ड्स आर डाउन। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर सिला भी दिया अल्लाह ने उसको, क्योंकि वो वफादारी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से तब दुआ निकली थी क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे और बड़ी अनसर्टेनिटी थी उन्हें, क्या मेरे रब मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, बस आप हर चीज़ अता कर दें। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है। उसके बाद वाक़या आगे जाता है, उन बच्चियों का ख़ास तज़किरा होता है। अल्लाह ताला उनके बारे में एक बात करते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मेरी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये लेसन है। आयत नंबर 25 ख़ास मैं रखना चाहूँगा क्योंकि अल्लाह ताला उनकी एक सिफ़त बयान करते हैं। वो जो बच्चियाँ थीं उनकी एक सिफ़त यहाँ पे बयान होती है सूरह आयत नंबर 25 में। अल्लाह कहते हैं फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊका। उनमें से एक बच्ची, then one of the two women came to him walking with इस्तिहयाइन, हया के साथ। अल्लाह ताला यहाँ पे जो सिर्फ बयान करते हैं वो है हया। बहुत हया के साथ उसने उन्हें अप्रोच किया मूसा अलैहिस्सलाम। तो औरत का सबसे ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट हया है। और आज के दौर में फितने का दौर है, हमारे ड्रामाज, हमारी एडवर्टीजमेंट्स, हर चीज़ लिटरली हमारी वुमेन फोक को, हमारी माओ बहनों को ये सिखा रही हैं कि जो ऑनेस्टली जितनी बेहया होगी उतनी कामयाब होगी। ऑनेस्टली मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है। हया को डिमोनाइज कर दिया गया है, हया को डिग्रेड कर दिया गया है कि जो लड़की हया वाली है, बड़ा शाय है, बड़ी मॉडेस्ट है और ज़रा हया दिखाती है मर्दों के सामने, वो तो इल कॉन्फिडेंट है, वो तो अनसक्सेसफुल है और उसको तो रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। आजकल तो रिश्ते भी नहीं इस तरह से मिलते जी, वो कैसे कामयाब होगी। तो यहाँ पे तो ख़ास अल्लाह ताला उनकी हया का तज़किरा करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की हया का भी तज़किरा है। पता आपको, हदीस में आता है, वो हदीस में है, वो बच्चियाँ आगे चल रही थी, वो ख़वातीन आगे चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चल रहे थे। सही बुखारी की गालबन हदीस है। हवा का झोंका आया, उनमें से एक जो थी उनका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से ये साइट बर्दाश्त नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा मैं आपके आगे चलता हूँ, उनको बताए बगैर कि मामला क्या है। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम ना अभी नबी बने हैं, ना उन पे वही आई है, लेकिन वो फितरत पे है, हया फितरत में है। इसके लिए कोई आपको कुरान और हदीस नहीं चाहिए ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या, ये तो फितरत में। फल हमहा फजूरहा व तक़वाहा, इंसान के अपने ही अंदर हमने नेकी और बदी की पहचान रख दी हुई है। ये तो नॉन मुस्लिम भी हया वाले थे। आज से 100 साल पहले आप कुछ वीडियोस देखिए, 80-90 साल पहले की वीडियोस ब्लैक एंड वाइट में, न्यूयॉर्क की, लंदन की, आप उनके ड्रेसेस देखिए, लॉन्ग स्कर्ट्स होते थे और सर पर हिजाब होता था। और अब देखें वो कहाँ पर है, अल्लाह माफ़ करे, कितना उन्हें डिसीव कर दिया गया। आज की औरत को मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत डिसीव कर दिया गया, बहुत डिसीव कर दिया गया। तो अल्लाह ताला जो एट्रीब्यूट बयान करते हैं वो हया है, और हया इंसान की नेचर में, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अभी देखें मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई वही नहीं आई, नबी नहीं बने, लेकिन इतनी गैरत है, इतनी हया है कि उनसे ये साइट नहीं बर्दाश्त हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चलता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे उनके अब्बा के पास, शुएब अलैहिस्सलाम, मदियन में, इस पर खैर आजकल हिस्टोरियंस का इख्तलाफ है कि ये मदियन था कहाँ। पुराने स्कॉलर्स के नज़दीक इजिप्ट में ही था, लेकिन जो नई एक रिसर्च आई है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा रिसर्च, आज के कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं वो सऊदी अरब में, और बल्कि माउंट सिनाई, एक नई रिसर्च आई है कि वो तबूक जहाँ है वहाँ पर माउंट सिनाई है। एनीवे, ये एक इख्तलाफी मामला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे और शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई।
تو شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے ہی کہا، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابا جی انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور بے شک یہ شخص قوی ہے، امین ہے۔ یہ میسکولینٹی کے دو ایٹریبیوٹس یہاں پر اللہ نے بتائے ہیں۔ دیکھیں آج کل میسکولینٹی کی بہت بات ہوتی ہے، مردانگی کی، اصل مرد کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے دو ایٹریبیوٹس، نمبر 1 قوی، اسٹرانگ ہے، جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہے، اور نمبر 2 امین ہے۔ امین امانت کو پوری کرنے والا، ٹرسٹ وردی ہے۔ یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے۔ مرد کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے، مرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے۔ تو یہ دو کوالٹیز بیان کی۔ تو شعیب السلام بہت خوش ہوئے اور شعیب السلام نے شکریہ بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ون آف مائی ڈاٹرز، میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، لیکن ایک شرط رکھی شعیب علیہ السلام نے، جس سے کچھ علماء نے یہ پوائنٹ نکالا ہے گھر داماد کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ 8 سال اور اس سے ایکسٹرا 2 سال مجھے سرو کریں گے، آپ یہیں پر رہیں گے، اگر آپ کو یہ کنڈیشن منظور ہے تو انشاءاللہ لیٹس پروسیڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا۔ یعنی ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے نکاح کے وقت، میوچل ایگریمنٹ، میوچل آپس میں ڈسکشن کر کے، جس میں دونوں پارٹیز کا کوئی فائدہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد واقعہ آگے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے، اور یہ کئی سال بعد کی پھر بات ہے، بچے بھی تھے ان کی وائف بھی تھی ساتھ۔ تو راستے میں وہ جا رہے تھے اپنے قوم کی طرف واپس، مصر واپس جا رہے تھے اپنے ظاہر ہے بہن بھائیوں سے ملنے، ان کو یاد ستا رہی تھی اپنی قوم کی۔ تو راستے میں ماؤنٹ طور سے جو ہے وہ انہیں آگ ایک دکھائی، وہاں پر وہ تشریف لے گئے، فیملی کو کہا کہ میں کچھ آگ کا انتظام کرنے جاتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں نے آپ کو چوز کر لیا اپنے لیے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہے، میں نے آپ کو اپنے لیے چوز کر لیا، گو ٹو فرعون کی طرف جائے، بے شک اس نے بڑا ظلم کیا، بے شک وہ حدیں پار کر گیا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پوری ٹریننگ بھی یہاں پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، عصا دیا، عصا کو کہا زمین پر پھینکیے، وہ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کا ڈرو نہیں پکڑ لو، بہت خوبصورت الفاظ ثابت ہوا۔ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ ڈر ختم کر رہے ہیں کہ موسیٰ آپ مجھ پہ آپ اتنا ٹرسٹ کرو، اب آپ مجھے رب مان رہے ہو نا، تو مجھے آپ سے اتنا ٹرسٹ چاہیے کہ اپنے ڈر کو فیس کرو، اپنا کریج باہر لاؤ۔ ثابت ہوا کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کریج کو سمجھتے ہیں ایبسنس آف فیئر۔ Courage is not the absence of fear. Courage is the ability to face fear. Courage اپنے فیئر کو فیس کرنے کا نام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ اژدہا فیس کروایا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے فیئرز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ بھاگتے رہیں گے اپنے فیئر سے، بھاگتے رہیں گے، شاید وہ والا معاملہ ہو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، بلی آنے کو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آئے گی، لیکن بعد میں حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ٹرسٹ اللہ۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے، باوجود اس کے یو ٹرائیڈ یور بیسٹ، دیکھیں آپ نے ایک بیسٹ ڈیسیجن لیا، اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی، اس کے باوجود کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اب آنکھیں نہ بند کریں، فیس دیٹ مشکل، اس فیئر کو فیس کریں۔ اور کس لیے فیس کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا فرعون کے پاس بھیجنے؟ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے، کہا کہ ہم نے اسلامک سوسائٹی بنانی ہے اپنی یونیورسٹی میں، لیکن ہمارا جو ڈی ایس اے ڈین اسٹوڈنٹ افیئر اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا جلاد ہے اور اسلام پسند نہیں ہے بالکل بھی، تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہم ان کے سامنے بات کریں گے، وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو سبحان اللہ، میں نے قصہ انہیں ریوائز کرایا کہ یار کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا موسیٰ السلام کو کہ جاؤ جا کر بات کرو، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھ کر جائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جا کے پروپوزل پریزنٹ کریں، کانفیڈنس سے پریزنٹ کریں۔
اللہ تعالیٰ تو فرعون کی طرح موسیٰ علیہ السلام بھیج رہا, آپ کا ڈی ایس سے فرعون تو نہیں ہے نا, مسلمان ہی ہے. چلو ٹھیک ہے, اسلام پسند نہیں ہوگا, ہے تو مسلمان. الحمدللہ وہ گئے, اپروو ہو گیا معاملہ, یہ دعا پڑھ کر گئے, اچھی طرح سے پریزنٹ کیا, حکمت کے ساتھ پریزنٹ کیا پروپوزل. تو موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ ٹریننگ اللہ نے کی کہ موسیٰ فرسٹ یو نیڈ ٹو فیس یور فیئرز. آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ نے صحیح مرد بننا ہے نا تو فیئر کو فیس کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے, اپنی مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ ریزیلینس ایک کانسیپٹ ہے, اس کے بارے میں پڑھیے گا. ریزیلینس, عزم کہتے ہیں اسے, اولو العزم. اللہ نے تعریف کی ہے عزم والوں کی. عزم ایک کمال کا کانسیپٹ ہے. ریزیلینس, اس کو کبھی آپ اے آئی کے تھرو پڑھیے گا, واٹ از ریزیلینس. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل سے بھاگتے نہیں ہیں, وہ مشکل کو فیس کرتے ہیں. مشکل ہے, آئی نو, کہنا آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ وہ فیس کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں, اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, مختلف سلوشنز ٹرائی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے, کوئی نہ کوئی سلوشن انہیں نظر آ جاتا ہے. اور جو نان ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں مشکل سے بھاگ جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے, وہ تو مشکل ہی ایسی تھی نا, وہ تو فیئر ہی ایسا تھا, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پراپر ٹریننگ دی کہ فیس یور فیئر, اور اس کے بعد یہ تسلی دی کہ موسیٰ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے, کوئی بات نہیں, تم دو ہو, جاؤ جا کر اس سے بات کرو, اور نرمی سے بات کرنا, کیا پتہ مان لیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے بات کرنا, حالانکہ اللہ کو کنفرم پتہ ہے وہ بات نہیں مانے گا. ثابت ہوا ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے ڈیفیکلٹ ہوں گے تو وہ ڈبل ڈیفیکلٹ ہوں گے. اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے بحث کریں گے وہ 10 ٹائم اور بحث کریں گے آپ سے. موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس گئے اور یہ دعا پڑھ کر گئے, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے, اے اللہ میرا کام آسان فرما دیجئے, مجھے شرح صدر دے دیجئے, مجھے کلیرٹی دے دیجئے. کیا کیا مانگا؟ کلیرٹی, زبان کی گرہ کھولنا, اور تیسری چیز میرا کام آسان کر دے. چوتھی چیز وجعل لی وزیرا من اہلی, اے اللہ مجھے ایک وزیر دے دے, ایک ساتھی دے دے, ہارون اخی. یہ بھی کہہ دیا ہارون دے دے. بالکل نہیں شرمائے, اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے, اتنا اسپیسیفک ہو گئے. اور اللہ ایسا ذکر ہماری زبان پہ جاری کر دے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں.